ایپسٹین فائلز کیا ہیں؟ جیفری ایپسٹین کون ہے؟ کیا جیفری ایپسٹین اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا؟ اور امریکہ ان فائلز کو کیوں ریلیز کر رہا ہے جب امریکہ کے ہائی پروفائل لوگ ان فائلز کا پارٹ ہیں؟ آج ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ فائلز کو سمجھنے سے پہلے جیفری ایپسٹین کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو مسٹیریسلی امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جیفری ایپسٹین کسی رائل بلڈ لائن کا پارٹ نہیں تھا، بلکہ وہ بروکلن میں ایک مڈل کلاس جوئش فیملی میں پیدا ہوا، جس کے پاس نہ تو یونیورسٹی ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی پبلک ریکارڈ جو یہ بتائے کہ کیسے جیفری ایپسٹین امریکہ کا طاقتور اور امیر ترین انسان بن گیا۔ جرنلسٹ اور انویسٹیگیٹرز نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس کا سورس آف انکم ڈھونڈا جائے، لیکن یہ سورس آف انکم آج بھی مسٹیریس ہے۔ پھر اچانک سے 1970s میں ایپسٹین اچانک ایلیٹ سرکلز کا پارٹ بن جاتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں، اس کو مینہٹن کے مہنگے پرائیویٹ اسکول ڈیلٹن اسکول میں میتھ اور سائنس کا ٹیچر رکھ لیا جاتا ہے، جہاں اس کے اسٹوڈنٹس ایلیٹ اور رائل بلڈ لائن سے آتے ہیں۔ تو اس طرح بغیر کوئی کوشش کیے جیفری ایپسٹین کے لیے وہ دروازے کھلتے ہیں جو ایک عام انسان کے لیے نہیں کھلتے۔ جیفری ایپسٹین کا بیہیویئر نارمل نہیں تھا۔ He was obsessed with control, genetics and legacy۔ بہت سے وٹنسز اور کورٹ ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ ایپسٹین کھلے عام یہ کہتا تھا کہ اسے اپنا ڈی این اے پوری دنیا بھر میں پھیلانا ہے۔ He used to talk about creating a genetic lineage، جیسے کہ انسان اس کے لیے ہیومن بینگز نہیں بلکہ ریسورسز ہیں۔ اس کیس سے جڑی وکٹمز یہ بتاتی ہیں کہ ایپسٹین کے گھر میں صرف لگژریز نہیں تھی۔ It was designed in a way to maintain secrecy and silence، جیسے کہ hidden cameras in bedroom، a perfect surveillance system to monitor the private spaces، locked safes جن میں CDs، فوٹوگرافز اور ہارڈ ڈرائیوز ہوتی تھی۔ اسٹاف کو یہ انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ وہ نہ تو کوئی سوال کریں گے اور نہ ہی انٹرفیئر کریں گے۔ لیکن ایپسٹین کا جرم کیا تھا؟ ارلی 1990s اور 2000s میں ایپسٹین اپنی دولت کے سب سے اونچے مقام پہ تھا۔ مینہٹن میں ایک مینشن، فلوریڈا، نیو میکسیکو اور پیرس میں ڈیفرنٹ اسٹیٹس، کیریبین میں ایک پرائیویٹ آئی لینڈ، ایک پرائیویٹ جیٹ۔ اس کے ارد گرد طاقتور اور پیسے والے لوگ تھے، جیسے کہ پولیٹیشنز، سیلیبریٹیز، ایلیٹ اینڈ رائل فیملیز سے آنے والے لوگ۔ 2005 میں پہلا کریک سامنے آیا جب پام بیچ کی پولیس کو ایک 14 سال کی عمر کی لڑکی کی شکایت ملی، جس نے پولیس کو بتایا کہ اسے جیفری ایپسٹین کے گھر مساج کے لیے پیسے دیے گئے تھے، لیکن پھر اس کو فزیکلی ہراس کیا گیا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے اور پتہ چلا کہ جیفری ایپسٹین کا یہ پیٹرن ہے: 12 سے 13 سال کی ضرورت مند ٹین ایجرز کو ٹریپ کرنا، ان کو لالچ دینا، پھر ان کو فزیکلی ہراس کرنا، اور پھر نہ صرف بلیک میل کرنا بلکہ پریشر ڈالنا کہ وہ مزید لڑکیاں لے کے آئیں۔ پھر 2006 سے 2007 کے دوران انویسٹیگیٹرز نے اسٹرانگ ایویڈنسز اکٹھے کیے اور تیاری کر رہے تھے ایپسٹین پہ سیریس چارجز لگانے کے، مگر وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ اور 2008 میں جب وکٹمز یعنی کہ وہ انڈر ایج لڑکیاں یہ بلیو کر چکی کہ اب ان کو انصاف ملے گا اور جیفری ایپسٹین کو سیکس ٹریفکنگ کے اس سنگین جرم میں سخت سے سخت سزا ملے گی، تبھی ایپسٹین گورنمنٹ کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیل کر لیتا ہے، جس ڈیل کے مطابق گورنمنٹ ایپسٹین کو کہتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے جرائم کے چارجز کو تسلیم کر لے تو سیکس ٹریفکنگ اور ابیوزنگ جیسے بڑے کرائمز کے لیے اس کو چارج نہیں کیا جائے گا، اور اس کیس سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں کسی کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا۔ اس ایگریمنٹ کے بعد جیفری ایپسٹین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر کوئی سیریس پنشمنٹ نہیں ملتی۔ وہ بہت چھوٹے عرصے کے لیے جیل جاتا ہے، جس کے دوران اس کو جیل سے آنا جانا الاؤڈ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کام کے لیے جیل سے جا سکتا ہے۔ یہ پہلی بار تھی جب ایپسٹین فائل بغیر کسی انجام کے کلوز ہو گئیں۔ اس کیس کو بند کر دیا گیا اور امریکہ کے قانون کی شکست ہوئی۔ ایپسٹین کو تحفظ دیا گیا تاکہ وہ اگلی دفعہ اس سے بھی گھنونے جرائم کر سکے۔ 2008 کے اس ایگریمنٹ کے بعد کئی سال تک ایپسٹین اپنی زندگی نارملی گزارتا رہا۔ فائلز موجود تھیں، شکایات موجود تھیں اور ثبوت بھی تھے، لیکن فیصلہ بند کر دیا گیا تھا۔ 2018 میں کہانی دوبارہ کھلتی ہے جب ساؤتھ فلوریڈا کے ایک مشہور نیوز پیپر میامی ہیرلڈ میں ایک جرنلسٹ جن کا نام جولی کے براؤن ہے، وہ اس کیس کو دوبارہ اوپن کرتی ہیں اور وکٹمز کے انٹرویو لیتی ہیں، جہاں وہ 2008 کے ایگریمنٹ کو بے نقاب کرتی ہیں اور ایکسپوز کرتی ہیں کہ کیسے فیڈرل اتھارٹیز کو سب کچھ معلوم تھا۔ اس سب کے بعد وکٹمز اور ان کی فیملیز کا غصہ بڑھ جاتا ہے، عوام پروٹیسٹ کرتی ہے، گورنمنٹ پہ پریشر ہوتا ہے اور ایک بار پھر قانونی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ 2019 میں فیڈرل پروسیکیوٹرز جیفری ایپسٹین کو گرفتار کر لیتے ہیں، جس کو چارج کیا جاتا ہے سیکس ٹریفکنگ یعنی کہ انسانوں کی اسمگلنگ اور کانسپیریسیز جیسے ڈیفرنٹ کرائمز کے لیے۔ لیکن اس بار بیہائنڈ دا کلوز ڈور کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، جیسے کہ 2008 میں
خفیہ معاہدہ ہوا تھا۔ ایپسٹین کو نیو یارک کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ٹرائل کا انتظار کرے، اور پہلی دفعہ یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ پورا سچ اوپن کورٹ میں سامنے آئے گا، جیسے وٹنسز، ایویڈنسز، نیمز، اسٹرکچرز اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن اس سے پہلے کہ جج کوئی فیصلہ سنائے، ایپسٹین کی لاش جیل سیل سے ملتی ہے اور آفیشلی اس کی موت کو سوسائڈ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سرکمسٹانسز بہت ہی انسیٹلنگ تھے۔ اس کے سیل میں لگے ہوئے کیمرے اچانک خراب ہو جاتے ہیں۔ گارڈز جن کو کئی عرصے سے اس کی نگرانی کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے نہیں کرتے۔ دے فیل ٹو فالو پروٹوکول۔ اس کی ڈیتھ سے کچھ ہی ٹائم پہلے اس پہ لگا ہوا سوسائڈ واچ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو نیگلیجنس کہیں یا پھر کوئی سازش، لیکن رزلٹ سب کے سامنے تھے۔ ملزم ختم ہو گیا تھا اور یہ مقدمہ ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ ایپسٹین فائلز کو دوبارہ کلوز کر دیا گیا، مگر ایپسٹین کی ڈیتھ کے بعد لیگل انویسٹیگیشن اور پروسیسز کنٹینیو رہے، جہاں اس کے ایسوسیٹ گیسلین میکسویل پہ مقدمہ چلا، ایپسٹین کا ساتھ دینے میں اور مائنرز کی اسمگلنگ کرنے میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کہانی کا مرکزی کردار ایپسٹین کبھی جیوری کے سامنے نہیں آیا۔ اس کی فائلز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور اس کے ریکارڈز گورنمنٹ سسٹم میں کہیں دب گئے، اور عوام کے پاس ایک بار پھر سے بچ جاتا ہے رومرز، اسپیکولیشنز اور ان کا غصہ۔ اب بات کرتے ہیں 2025 کی۔ 2024 سے 25 کے دوران عوام کا غصہ اور فرسٹریشن بڑھ چکی تھی۔ لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ ایپسٹین تو مر گیا، لیکن اس کا مقدمہ کبھی مکمل نہیں ہوا۔ نہ گواہ سامنے آئے، نہ ہی ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے، اور نہ ہی کوئی فائنل ورڈکٹ دیا گیا۔ تو اس سب سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سرکاری اداروں کو ایپسٹین کے بارے میں برسوں پہلے سے پتا تھا۔ ان کے پاس فائلز تھیں، شکایات تھیں اور ریکارڈز بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ٹائملی کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ سسٹم سب سے پہلے خود کو بچاتا ہے، اس کے بعد پاورفل ایلیٹس کو، نہ کہ عام جنتا کو۔ 2025 تک لا میکرز پہ کھلے عام یہ الزام لگتا رہا کہ وہ فائلز کو چھپا رہے ہیں اور سچ سے نظریں چرا رہے ہیں، لہٰذا اب گورنمنٹ کے لیے خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب ایپسٹین تو مر چکا تھا اور وکٹمز کو عدالت کے ذریعے انصاف نہیں مل سکتا تھا، اسی لیے کانگریس نے ایک اور راستہ چنا، ٹرانسپیرنسی کا، یعنی عوام کے سامنے ایپسٹین کیس سے جڑی تمام فائلز لائی جائیں اور تمام تر انویسٹیگیشنز اور رپورٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں بغیر کسی امینڈمنٹس کے۔ اسی کے چلتے کانگریس میں 2/3 میجورٹی سے ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے جس کا نام تھا ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ، جو سرکاری اداروں کو مجبور کرتا تھا کہ ایپسٹین اور گیسلین میکسویل سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، خفیہ رپورٹس، تحقیقات، لیٹرز، فوٹوگرافز اور فلائٹ لاگز عوام کے سامنے لائے جائیں، لیکن وکٹمز کی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھا جائے۔ 19 نومبر 2025 کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس بل کو پاس کر دیتے ہیں اور عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایپسٹین کیس سے جڑی تمام فائلز ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے 1 مہینے کے اندر یعنی 19 دسمبر 2025 سے پہلے ریلیز کر دی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، ان کو اس کیس سے بھاگتے ہوئے بہت سال ہو گئے تھے۔ اب عوام جواب مانگ رہی تھی، تو اپنا فیس سیو کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پہ سائن کر دیا۔ لیکن بہت سے دن گزرتے گئے پر فائلز ریلیز نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ فائلز کو اور ریکارڈز کو بدلا جا رہا ہے۔ پھر آخرکار 19 دسمبر کو، جو کہ اس کی ڈیڈ لائن تھی، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جانب سے ایپسٹین فائلز کا پہلا بیچ سامنے آیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پی ڈی ایف، thousands of pictures، ویڈیوز اور فلائٹ لاگز شامل تھے، جس میں سے زیادہ تر انفارمیشن کو سینسر کیا ہوا تھا اور کچھ پیجز تو بالکل ہی بلیک تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن 1 مہینہ لگا کے فائلز کو ریلیز کیا، لیکن ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے اکارڈنگ، جہاں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عوام کو ساری انفارمیشن بغیر کسی سینسرشپ کے ملے گی، اس وعدے پہ عمل نہیں کیا گیا اور عوام کو انکمپلیٹ اور سینسرڈ انفارمیشن دی گئی۔ ان فائلز میں امریکہ کے بڑے بڑے نام جیسے بل کلنٹن، فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما، بل گیٹس اور امریکہ کے کرنٹ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ تھی ایپسٹین آئیلینڈ کے وزٹرز کی۔ کانگریس کی طرف سے مسٹر کھنہ اور تھامس میسی نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ عوام کے سامنے کنسیلڈ ٹروتھ رکھا گیا ہے، نہ کہ ٹرانسپیرنٹ۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پاٹل سے کانگریس نے مختلف سوالات کیے کہ ایف بی آئی نے بہت سی معلومات کو چھپایا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہزاروں سے زیادہ پیش کیے جانے والے پی ڈی ایفز، جن میں بے شمار انفارمیشن اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ایف بی آئی کو ساری انفارمیشن پہلے سے پتا تھی، ان کے پاس ثبوت تھے، ریکارڈز تھے، لیکن پھر بھی جیفری ایپسٹین اور اس سے جڑے تمام لوگوں کو بچاتی رہی اور وکٹمز کو انصاف نہیں ملا۔